پارٹ نمبر 7 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ بہت سخت ہیں آپ، اب تو خواب اور گولیاں لے کر ہی سونا پڑے گا ورنہ صبح ہونا مشکل ہو جائے گی، یوسف کمالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور پھر بولا، میں کسی عمدہ سے ہوٹل میں قیام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ ہلٹن ہوٹل عمدہ ہوٹلوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، وہاں سے فون کروں گا۔ ہاں ہاں یقیناً، یوسف کمالی نے کہا اور اپنا کارڈ نکال کر میرے حوالے کر دیا، لیکن میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ میں نے کئی بار اس کا فون نمبر دہرایا، اسے ذہن نشین کر کے واپس کر دیا۔ یوسف کمالی کے چہرے پر تحسین کے آثار ابھر آئے۔ در حقیقت آپ بے حد محتاط انسان ہیں مسٹر نواز، آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے غلط نہیں ہے۔ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں مسٹر کمالی، ان کے تحت آپ لوگوں کی طرح دیکھ بھی نہیں سکتا، ورنہ آپ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمیں خدمت کا موقع نہیں دے رہے۔ میں نے عرض کیا نا، ضرورت نہیں محسوس ہوئی، اگر ضرورت ہوتی تو میں آپ کو ضرور تکلیف دیتا۔ کافی دیر تک یوسف کمالی سے گفتگو ہوتی رہی، پھر میرا مطلوبہ سامان آ گیا۔ میں نے سامان سے سلیپنگ سوٹ نکالا، شیونگ باکس لے کر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا، پھر گرم پانی سے غسل کیا۔ صرف یہ کہ تھکن نے چھوڑ دی، بلکہ طویل دنوں کا بوجھ بھی ذہن سے اتار دیا، اور میں نے خود کو غیر معمولی چاق و چوبند محسوس کیا۔ پھر نئے سوٹ نے میری شخصیت بدل دی اور بلا شبہ میں نے خود کو بے حد سمارٹ محسوس کیا۔ اس نئے حلیے میں یوسف کمالی کے سامنے گیا تو اس کی آنکھوں میں بھی تحسین کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا مسٹر نواز کمالی، اجازت دیں، میں نے کرنسی نوٹ جیبوں میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ خدا حافظ مسٹر نواز، ویسے میں شدت سے آپ کا منتظر رہوں گا۔ استنبول بے حد حسین جگہ ہے، اور یہاں آپ جیسے برخوروں انسانوں کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ یقیناً، اگر میں اپنے اس ذاتی مشن میں کامیاب رہا تو آپ کے ساتھ کچھ عمدہ وقت گزرے گا، میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بازار اسی طرح پر رونق تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے ہلٹن ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ ہلٹن ہوٹل کا نام ہی مسافر کے معزز ہونے کا ضامن تھا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں ٹیکسی آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر کے بعد میں ہوٹل ہلٹن کے وسیع و عریض پارکنگ لاٹ میں اتر رہا تھا۔ دراز قامت اور سرخ و سفید سٹیورڈز نے مجھے ریسیو کیا اور میرا فینسی سوٹ کیس اٹھا لیا۔ بل ادا کر کے ان کے ساتھ اندر آیا اور 5ویں منزل پر ایک خوبصورت کمرے کا حقدار بن گیا۔ یہ رات پھر تنہا تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تنہائی اور سکون کی نیند ضروری تھی۔ بستر میں لیٹے لیٹے بہت کچھ سوچتا رہا۔ بھرا ہوا پستول سرانے رکھ لیا تھا، ان دنوں زیادہ ہی خطرہ تھا۔ بہرحال نیند کی دیوی مبہاں نہیں تھی۔ رات سکون کی آغوش میں گزری۔ ماحول بدل جانے سے طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ شیو کیا، غسل کیا اور عمدہ لباس پہن کر بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ بیرا آیا تو اس کے ہاتھوں میں اخبار کا ڈھیر تھا، شاید اخبارات مسافروں کو فراہم کیے جاتے تھے۔ بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے کر میں اخبارات پر ٹوٹ پڑا اور پہلے ہی اخبار کی سرخی دیکھ کر روح جھوم اٹھی۔ سرخی تھی، ایک غیر ملکی تاجر کی پراسرار سرگرمیاں کھل گئیں۔ تاجر منشیات کا بہت بڑا سمگلر ہے۔ میں نے جلدی جلدی پوری خبر پڑھنا شروع کی۔ گزرا ہوا دن پولیس اور اسپیشل پولیس کے علاوہ آبکاری والوں کا بھی مصروف ترین دن رہا۔ انہوں نے استنبول میں منشیات کے اڈوں پر چھاپے مارے اور کروڑوں روپے کی ناجائز منشیات قبضے میں کر لی۔ یہ کاروبار ایک غیر ملکی شخص کی زیر سرپرستی چل رہا تھا، جس کا نام پولیس نے صیغہ راز میں رکھا ہے۔ یہ تاجر بڑے حلقوں میں کافی نیک نام سمجھا جاتا تھا اور اس کے اوپر بڑا اعتماد کیا جاتا تھا، لیکن اس کی کلئی اس وقت کھلی جب اہل اسٹیشن رمپو کے پولیس اسٹیشن کو کسی نامعلوم شخص نے فون کر کے بتایا کہ بنگلہ نمبر 7 منشیات کا ایک بہت بڑا اڈا ہے۔ سمگلر اور منشیات فروشوں میں چل گئی ہے اور اس وقت اس بنگلے میں کئی لاشیں موجود ہیں۔ پولیس نے نامعلوم مخبر سے مزید مدد چاہی، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ بہرحال پولیس نے فوری طور پر عمارت پر ریڈ کیا اور مخبر کی اطلاعات درست ثابت ہوئیں۔ بنگلے میں 6 لاشیں دریافت ہوئیں، جن میں کوئی مقامی نہیں تھا۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں کرنے کے بعد عمارت کی تلاشی لی تو عمارت کے تہہ خانوں سے اسے منشیات کے عظیم الشان ذخیرے دستیاب ہوئے، جن سے اس غیر ملکی تاجر کی شخصیت پر روشنی پڑی۔
نامعلوم مخبر نے ایک اور کارنامہ انجام دیا. اس نے اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر کو فون کر کے منشیات کے اڈوں کی فہرست بتائی اور کہا اگر فوری طور پر چھاپے مارے جائیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور اس کی یہ اطلاع بھی درست ثابت ہوئی. اس نے کہا کہ وہ اس گروہ سے برگشتہ کوئی شخص ہے اور اس کے بتائے ہوئے اڈوں سے نہایت قیمتی منشیات دریافت ہوئی ہیں. درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس گروہ کا سرغنہ غیر ملکی تاجر ہنوز مغرور ہے. پولیس نے ناکہ بندی کر دی ہے تاکہ وہ استنبول سے نہ نکل سکے. امید ہے اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. پوری خبر پڑھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں خوشی سے رقص کرنے لگوں، لیکن بنا ناشتہ لے آیا تھا. میرے کو بھاری ٹپ دے کر میں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور پھر ناشتے پر ٹوٹ پڑا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے فون پر یوسف کمالی کے نمبر ڈائل کیا. ہیلو یوسف کمالی. خادم، میں نے کہا. او میں 1 گھنٹے سے فون کے پاس بیٹھا تھا، آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا. براہ کرم جلدی بتائیے کیا یہ سب کچھ آپ کے خادم کی کاوش ہے مسٹر کمالی؟ اور آپ اسے ذاتی کام کہہ رہے تھے؟ ہاں مسٹر کمالی، اس کی ہدایت نہیں ملی تھی، بس ذاتی طور پر اس نے میری توہین کی تھی، مجھے انجان سمجھ کر میرے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. کمال ہے. کیا اس کارنامے کا کوئی جواب ہے؟ میں بھی کوئی داد وصول نہیں کروں گا مسٹر کمالی. کیا مطلب؟ وہ بھی آزاد ہے. تو کیا؟ ہاں، اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کر کے درخواست کروں گا کہ مجھے استنبول کی رنگینیوں سے روشناس کرائیں. میں نے ہلکا سا کہکا لگایا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی. کمالی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے. ہیلو، میں نے اسی سے مخاطب ہو کر کہا. بہرحال میں آپ کے لیے نیک تمناؤں کے اظہار کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ کمالی نے ایک گہرا سانس لیا. اوکے، ضرورت کے وقت آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے ریسیور بند کر دیا. میں نے اسے اپنے کمرے وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. فون بند کرنے کے بعد صوفے پر پاؤں پھیلائے میں سوچ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ استنبول میں ہربنس کو تلاش کر رہی ہوگی پولیس، اس لیے وہ ایسی جگہ تو روپوش نہ ہوا ہوگا مجھ جیسی اجنبی کی تلاش سے اسے مل جائے. بہرحال اگر پولیس اسے تلاش کر کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب اچھی بات ہے. میرا انتقام تو پورا ہو جاتا ہے، تاہم میں اپنے طور پر اسے تلاش ضرور کروں گا. اس کی زندگی کی بازی لگانی پڑے گی اور اس طرح کہ میں عام پبلک مقامات منشیات کے اڈوں پر گھوموں. ظاہر ہے ہربنس بھی تو انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا. وہ مجھے دیکھ کر قابو میں نہ آنے پائے گا اور پھر دونوں میں سے جو بھی کامیاب ہو جائے. یہ فیصلہ کر کے میں مطمئن ہو گیا. پھر میں نے بیرے کو بلایا. بھاری ٹیپ سے بیرا ضرورت سے زیادہ مستعد ہو گیا تھا. میں نے اس سے استنبول کے نقشے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے 15 منٹ میں نقشہ میرے سامنے پیش کر دیا. 1 گھنٹے تک میں نقشے کو غور سے دیکھتا رہا. پھر میں نے اسے طے کر کے جیب میں رکھ لیا، پستول چیک کیا اور اسے بھی لباس میں چھپا لیا. پھر اطمینان سے باہر نکل آیا. مینار عیسیٰ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیکسی روکی جس نے مجھے آیا صوفیہ پہنچا دیا. آیا صوفیہ کی قدیم دیوار کے سائے میں چلتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا اور ہپیڈ روم میں پہنچ گیا. رومی کھیلوں کا وسیع میدان نگاہوں کے سامنے تھا. تاریخ نگاہوں میں گھوم گئی. آیا صوفیہ کی عمارت کے اس طرح سلطان احمد مسجد نظر آ رہی تھی اور بیچ کے میدان میں پرانے قسطنطنیہ کی یادگاریں آج بھی آسمان سے باتیں کر رہی تھیں. 234 میں بازنطائن رومیوں نے فتح کیا تھا اور اس کا نام رومی شہنشاہ قسطنطین کے نام پر قسطنطنیہ رکھ دیا گیا. اور پھر یہاں رومی تہذیب پھیلتی چلی گئی. قسطنطین نے یہاں نیا روم تعمیر کیا. وسیع میدان کے دونوں طرف بلند و بالا مجسمے تعمیر کیے گئے. یہاں پر پیرس کی ہیلن تھی. ایک طرف ابو الہول کے 8 مجسمے کھڑے تھے، دوسری طرف مادہ بھیڑیا کا مجسمہ موجود تھا. آیا صوفیہ کی عمارت اندر سے دیکھی اور پھر وہاں سے نکل آیا. اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ استنبول کی سیر کی جائے. ابھی تو ایک اہم فریضہ باقی تھا جس سے نمٹنا بے حد ضروری تھا. استنبول کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے تو کافی فرصت مل سکتی تھی، بشرطے کہ زندگی ساتھ دے سکے. پورا دن آوارہ گردی میں گزر گیا، کہاں نہ گیا. دوسرے دن بھی یہی کیفیت رہی. تیسرے دن کسی حد تک بیزاری کا احساس ہوا. وجہ شاید یہی تھی کہ بڑے خشک دن گزر رہے تھے اور کام کی دھن میں باقی چیزوں کی طرح سے دھیان چھوڑ دیا تھا. حالانکہ قدم قدم پر استنبول کی رنگینیاں آواز دے رہی تھیں، لیکن میں نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اپنی ہی دھن میں مگن رہا.
کسی حد تک تو خود پر کنٹرول رہا، بار روزانہ پڑ رہا تھا، غیر ملکی تاجر کی تلاش میں چھاپے پڑ رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پولیس نے پورے یقین سے کہا تھا کہ اسے استنبول سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ تیسرے دن یوں ہی آیا صوفیہ کی طرف جا نکلا۔ آج میرا رخ مینار سوزیدہ کی طرف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جہاں ایک ٹکٹ گھر بھی تھا۔ میں نے 2 لیرے کا ایک ٹکٹ خریدا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ دروازے کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی نیچے جاتی تھی۔ یہ کائنسٹائن کے آبی محل کا راستہ تھا۔ نیند طریقے میں ماحول بڑا پراسرار تھا۔ میں نیچے اترتا رہا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کائنسٹائن کے آبی محل کے سامنے کھڑا تھا۔ 336 مرمری یونانی ستون جو کمر تک گہرے سبز پانی میں کھڑے تھے۔ محل کی چھت سے پانی کی بوندیں رس رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے قریب چند ستونوں پر روشنی کے بلب روشن تھے۔ روشنی کی لہروں پر پانی میں کودتی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں، جن کے قریب ہی وہ آبی جزیرہ تھا جس میں جیمز بانڈ کی فلم فرام رشیا ودلو میں دیکھ چکا تھا۔ اس ماحول نے ذہن میں عجیب سے خیالات بیدار کیے، لیکن پھر میرے عقب سے ایک آواز ابھری اور اچانک ذہن کے تار جھنجھا گئے۔ آؤ واپس چلیں۔ اور یہ آواز میری سماعت کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن میں اعصاب پر قابو رکھتا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا واپس چلنے کا مطلب کیا تھا باہر، اور میں نے ان لوگوں کو گزر جانے دیا جو واپس جا رہے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے انہیں دیکھا۔ ایک طویل قامت مرد تھا اور دوسری طرف ایک عورت یا لڑکی، دبلی پتلی سی۔ میں ان دونوں کے حق میں چل رہا تھا، اور پھر جب جھونپڑی سے باہر نکل گئے تو میں نے بھی نکل کر روشنی میں آ گیا۔ آنکھوں میں چکا چوند تھی، لیکن ان لوگوں کی تلاش کرنا ضروری تھا، اور میں اس جوڑے کو تلاش کر لیا۔ لیکن وہ آواز، میں نے غور سے مرد کو دیکھا۔ طویل القامت اور خوبرو انسان تھا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے سوچا، لیکن لڑکی کی اور نگاہ پڑتے ایک بار پھر دل دھک سے ہو گیا۔ یہ 100% نرما تھی۔ ہاں نرما، لیکن وہ طویل القامت، اور پھر میں نے اسے نرما سے جدا ہوتے دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کا پیکارڈ ڈھگڑی تھی۔ طویل القامت پیکارڈ میں جا بیٹھا اور پیکارڈ سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے نرما کی طرف دیکھا۔ نرما کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ نرما، میں نے اسے آہستہ سے آواز دی اور وہ اچھل پڑی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہ سے میری طرف دیکھا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تم اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ چلا گیا نرما، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مگر تم خطرے میں ہو، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ سے ہوں، لیکن تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ ہاں۔ کس کا؟ اس نے ایک بار پھر سہمی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور بولی، سنو، تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک خطرناک آدمی مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں اس سے گفتگو کرنے کے بعد فارغ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ لیکن میں نرما سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ اچانک مجھے کامیابی قریب محسوس ہونے لگی۔ نرما کی موجودگی کا مطلب تھا کہ ہربنس بھی کہیں قریب ہی موجود ہے۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ نرما بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں آئے گا۔ گویا فری ہو؟ ہاں، لیکن یہاں سے چلو، کسی مناسب جگہ چلتے ہیں، نرما نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ نرما کا ہاتھ برف کی طرح سخت تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ نرما، تمہارے ساتھ وہ دراز قامت کون تھا؟ نرما نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کر دیا۔ ہمارے نزدیک ٹیکسی رک گئی۔ وہ ہربنس تھا، نرما نے ایک دم کہا اور ایک بار پھر میرے ذہن کے تار ہل گئے۔ ہربنس؟ میرے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے نرما کو دیکھا۔ نرما کا چہرہ اب سپاٹ ہو گیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے نرما سے پوچھا، کہاں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جہاں دل چاہے لے چلو، میں کافی دیر کے لیے فری ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ ہوٹل ہلٹن، میں نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے رفتار تیز کر دی۔ راستے میں گفتگو کرنا احتیاط کے خلاف تھا، چنانچہ ہم نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جب تک ٹیکسی ہلٹن کی پارکنگ لان میں نہ داخل ہو گئی۔ میں نے بل ادا کیا اور پھر نرما کے ساتھ نہایت سکون سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ گو میرے اندر اضطراب کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں نے اب شدید سے شدید حالات میں بھی پرسکون رہنا سیکھ لیا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ نرما نے کمرے کی سجاوٹ یا دوسری چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، وہ بس خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا پیو گی نرما؟ کافی، اس نے پھنسی آواز میں کہا، اور میں نے ٹیلی فون اٹھا کر روم سروس کو کال کی۔ کیا بات ہے نرما، بہت نروس ہو؟ نروس؟ شاید، ممکن ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ حالات کا اندازہ تم خود نہیں لگا سکتے نواز؟ تمہیں وہاں کس سے ملنا تھا؟ بہمن سے، مقامی یہودی ہے، بظاہر مچھلیوں کی تجارت کرتا ہے، لیکن بھارتی رقومات لے کر ضرورت مندوں کو اسمگل بھی کر دیتا ہے۔ اوہ، تو ہربنس یہاں سے نکل جانا چاہتا ہے؟ میں نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہاں اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کا چہرہ، اس نے داڑھی مونچھیں صاف کرا دی ہیں، کیس تر شدوات دیے ہیں۔ تم نے دیکھا؟ تم نے خود اسے نہیں پہچان سکے، آج بھی وہ سڑکوں پر تمہاری تلاش میں سرگرداں ہے۔ میری تلاش میں؟ ہاں، یہاں سے جانے سے قبل وہ تمہیں ہلاک کر دینا چاہتا ہے۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ کیونکہ میں نے بھی کچھ ایسا ہی پروگرام بنا رکھا ہے، میں بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور نرما نے صوفے کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب بیرے نے دروازے پر دستک دی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بیرا کافی لے آیا تھا، میں نے خود نرما کے لیے کافی بنائی، ایک کپ اپنے اور دوسرا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے گرم گرم کافی پیالی منہ سے لگا لی اور کئی گھونٹ بھر لیے، جبکہ کافی خوب گرم تھی، لیکن اس کے چہرے سے کسی قسم کی تکلیف کے آثار نہیں ابھرے تھے، بلکہ وہ اسی طرح پر اضطراب نظر آ رہی تھی۔ عجیب پر اسرار لڑکی تھی، وہ خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ نرما، میں نے آہستہ سے آواز دی۔ وہ چونک پڑی۔ میں تم سے بہت سی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی کیفیت درست کرنے کی کوشش کرو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے چند سوالوں کے جواب دو گی نرما؟ ہاں ضرور، اس نے پوری توجہ سے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی نئی قوت ابھر آئی ہو، وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اس وقت تم اس عمارت سے کیسے نکلی جب وہاں ہنگامہ ہوا تھا اور پولیس نے ریڈ کیا تھا؟ ہربنس نکال کر لایا تھا، وہ ہنگامے کے بعد وہاں پہنچا تھا، لیکن اسے وہاں سے کچھ نکالنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ پولیس پہنچ گئی تھی۔ تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چور دروازے سے نکل بھاگا۔ پہلے وہ اپنے دوسرے ٹھکانے پر پہنچا، لیکن وہاں سے بھی چل دیا۔ یہاں اس کی کئی خفیہ رہائش گاہ موجود ہیں، لیکن اب وہ ان میں سے کسی کی طرف سے مطمئن نہیں رہا ہے، اس لیے اس نے ایک جگہ بنائی ہے۔ کہاں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ شہزادوں کے آخری جزیرے میں۔ اوہ، کیا تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ گی؟ بتا دوں گی، ایسی جلدی کیا ہے؟ اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور میں اس کی شکل دیکھتا رہا۔ نرما کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی، وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہربنس نے مجھ سے اس پورے ہنگامے کی تفصیل معلوم کی اور میں نے اسے خوب بے وقوف بنایا۔ وہ آج بھی مجھے اپنا ہمدرد اور وفادار سمجھتا ہے، لیکن کیا تم یقین کرو گے کہ مجھے تمہاری تلاش تھی؟ میری تلاش؟ کیوں نرما؟ تاکہ تمہیں آخری کامیابی سے ہمکنار کرا دوں، ہربنس کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دوں۔ اوہ، کیا تمہیں ہربنس سے نفرت ہے؟ ہاں، بے پناہ۔ اس کی وجہ نہیں بتاؤں گی، درخواست کروں گی کہ اس کے بارے میں مت پوچھنا۔ ہربنس نے مجھے تلاش کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس کی ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ یہاں اس کا سب سے بڑا اسٹیشن تھا، وہ وہاں سے بھی جیت رہا تھا۔ دوسری جگہ پر اس کی پوزیشن کمزور ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ وہ اب تک یہاں سے نکل گیا ہوتا، لیکن اسی لیے رکا ہوا ہے کہ تم اسے مل جاؤ۔ خوب، کیا تم مجھے اب بھی نہیں بتاؤ گے نرما، وہ شہزادوں کے جزیرے میں کس جگہ مقیم ہے؟ متولی کے چھوٹے سے مکان میں، جزیرے کے آخری سرے پر ہے، لیکن وہ وہاں رات کو 12 بجے کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ کیا متولی اس کا آدمی ہے؟ نہیں، ہربنس نے اسے بہت بڑی رقم دی ہے، اس نے متولی سے جھوٹ بولا ہے، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ شکریہ نرما، بس ایک بات اور۔ پوچھو نواز، جو دل چاہے پوچھو۔ وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ وینس، وہاں سے پیرس جانے کے انتظامات کرے گا۔ بہمن سے اس کی بات چیت ہوئی تھی؟ ہاں، فون پر بہمن نے کہا تھا کہ ممکن ہے وہ اس وقت وہاں پہنچے۔ ہم اس کی تلاش میں آئے تھے، لیکن ہربنس کو کچھ اور بھی کام تھے۔ اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں بہمن سے بات کر لوں، وہ کچھ بھی مانگے تیار ہو جاؤ، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر بہمن 15 منٹ کے اندر وہاں پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کا انتظار نہ کروں۔ اوہ، اس کے بعد تمہیں کہاں جانا تھا؟ کہہ چکی ہوں، رات کے 12 بجے تک فری ہوں۔ 12 بجے سے پہلے شہزادوں کے جزیرے پہنچ جانا ہے۔ ممکن ہے ہربنس خود ہی بہمن سے مل لے؟ ہاں، ممکن ہے۔ گویا وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ لیکن تم کیا کرو گے؟
وہی جو ہربنس کرنا چاہتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیرما نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تمہیں اس سے اختلاف ہے نیرما؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی حفاظت کا بھی مناسب انتظام کر لینا۔ ہربنس کا تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مجھے بھی وینس لے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہربنس مارا جائے تو تمہارا کیا پروگرام ہوگا؟ کچھ نہیں، ہاں ایک فرض پورا ہو جائے گا، اس کے بعد زندگی نے جو بھی راستہ دکھایا میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گی۔ فرض؟ میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ بہرحال اس سے کچھ پوچھنا فضول تھا اور میں خود بھی ایسی کہانیوں سے بچنا چاہتا تھا جو مجھے الجھا دیں۔ یہ لڑکی میری مدد کر رہی تھی، میں اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ اپنی عنایت کا جو بھی صلہ وصول کرنا چاہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور میں اسے کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ دفعتاً نیرما نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، نواز؟ میں نے توجہ سے کہا۔ میں بہت بدصورت ہوں نا؟ نیرما نے پوچھا اور میں چونک پڑا۔ شکل و صورت پر اعتراض ہمارا حق نہیں ہوتا نیرما، اس میں انسان کا تو قصور نہیں ہے، میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ انسان کا کوئی قصور نہیں ہے نا؟ قطعی نہیں۔ پھر مجھے کیوں ٹھکرایا جاتا ہے نواز؟ لوگ میری طرف دیکھ کر ایسی شکل کیوں بنا لیتے ہیں جیسے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو؟ اس میں کیا میرا قصور ہے؟ وہ جذباتی انداز میں بولی۔ ہاں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے نیرما۔ نواز، اس دن تم نے مجھ سے پیار کیا تھا، وہ بے باکی سے بولی۔ ہاں نواز، میں کوئی باقی دار لڑکی نہیں ہوں، میں اسمگلروں کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے بہت سے برے کام کیے ہیں، لیکن میری بدصورتی مجھے کوئی مقام نہیں دے سکی۔ یقین کرو نواز، اگر لوگ میری طرف توجہ دیتے اور میرے دل سے یہ خیال نکال دیتے کہ میں ایک ناکارہ شے ہوں، تو میں جو کام کرتی ہوں اس میں بھی یکتا ہوتی۔ میرے کام کو سراہا گیا، میری شخصیت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں عورت بھی ہوں۔ دل نے چاہا کہ عورت کی طلب کسی بھی انداز میں پوری کروں، لیکن میں خود یہ حرارت پیدا نہ کر سکی اور ہمیشہ ہارتی رہی۔ اس ہار نے میرے اندر جھنجھلاہٹ پیدا کر دی، مجھے اپنے کردار کے بارے برے ہونے کا احساس ہونے لگا، اور پھر میں پوری دنیا سے بیزار ہو گئی۔ ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ سڑک پر کھڑے ہو کر قتل عام شروع کر دوں، ہر خوبصورت مرد کو گولی مار دوں، کبھی دل چاہتا ہے لوگوں کو بلیک میل کروں۔ میں ایک تھکی ہوئی عورت ہوں نواز، میں پیاسی ہوں۔ اور میں نے گہری نگاہوں سے نیرما کو دیکھا، مظلوم لڑکی، لیکن میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ نواز، وہ پھر بولی اور میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہربنس کی قید میں جب میں نے تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچا تھا تو میرے دل میں خیال تھا کہ میں ایک نیکی کر لوں، ممکن ہے دل کو سکون مل جائے۔ میں ہربنس اور اس کے ساتھیوں سے بیزار تھی، میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن نواز، اس کے بعد تم نے میری سوچ کے دھارے بدل دیے، تم نے مجھے بالکل اسی انداز میں پیار کیا جیسے تم نے مجھے پسند کر لیا ہو۔ نواز، زندگی میں پہلی بار میں نے ایک مرد کی گرم جوشی کی لذت دیکھی، اور وہ لذت مجھے اس وقت بھی یاد ہے۔ میں ایک لٹی ہوئی لڑکی ہوں، زندگی میں نے خوشیاں بہت کم دیکھی ہیں نواز، میں کنواری ہوں، بالکل کنواری۔ کیا تم مجھے چند لمحات کے لیے اپنا سکتے ہو؟ میری اپنی حیثیت تو آج تک کچھ بھی نہیں رہی ہے نواز، میں نے اپنی ذات سے تو کچھ نہیں پایا، لیکن آج میرے پاس ایک کارڈ ہے، ایک سنہری کارڈ۔ میں اگر اس کی قیمت وصول کر لوں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں حیرت سے نیرما کو دیکھ رہا تھا اور بلا شبہ اس لڑکی پر بالآخر مجھے ترس آ گیا۔ کیا چاہتی ہو نیرما؟ میں اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں کنواری ہوں نواز، میں پیاسی ہوں، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے دونوں شانے پکڑے اور اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، سانس تیز تھی اور چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو نیرما کہ میں تم سے کوئی سودا کر رہا ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم اتنی بری نہیں ہو جتنا خود کو نہ جانے سمجھتی ہو۔ میں تم سے اس محبت کی کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا، پھر میں نے اس کی ٹھوڈی اٹھائی اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ نیرما بے خود ہو گئی تھی، اس نے دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے اندر جذباتی ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور مسیری پر لٹا دیا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ نیرما کی آنکھیں بند تھیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف ابھر آیا تھا۔ وہ کنواری جو تھی، کسی مرد نے اس کے کنوارے بدن کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا۔ جس وقت میں لباس پہن کر مسیری کے برابر والی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس وقت بھی وہ جوانی کے پہلے خواب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، ایک انوکھا سا سکون، ایک انوکھی طمانینت اس کے چہرے پر رقصاں تھی، جیسے اس نے زندگی کی منزل پا لی ہو، جیسے اس نے زندگی کا سفر طے کر لیا ہو، اور اب اس کے بعد کوئی اور سفر نہ ہو، اس کے بعد اسے کسی اور منزل کی خواہش ہی نہ ہو۔
یکے بعد دیگرے 3 سگریٹیں پھونکنے کے بعد میں نے اسے آواز دی، نرما، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وفور مسرت سے چمکتی ہوئی آنکھیں چند ساتھ وہ پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک اسے اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے ایک چادر کھینچ کر اپنے جسم پر برابر کر لی اور پھر وہ شرمائے ہوئے انداز میں مسکرانے لگی۔ باتھ روم۔ میں نے کمرے سے ملحقہ باتھ روم کی طرف اشارہ کیا اور اس نے شرما کر چادر چہرے پر ڈھک لی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا شرارت سوچی، میں خاموشی سے اٹھ گیا اور پھر میں نے اسے اچانک مسیری سے اٹھا لیا۔ بہت ہلکی پھلکی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے تھوڑی سی جدوجہد کرنے کی کوشش کی لیکن میرے قوی ہیکل بازوؤں سے نہ نکل سکی اور میں اسے لے کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا اور پھر اسے ٹب میں لٹا کر اس کے جسم سے چادر کھینچ لی۔ نواز، اس نے ایک ادا سے پکارا۔ آرام سے لیٹی رہو، میں سب کچھ کر دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے اپنے نسوانی حصوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ چہرہ کیسا بھی ہو لیکن جسمانی طور پر بہرحال وہ عورت تھی اور دوسری عورتوں سے مختلف نہیں تھی، بلکہ اس میں انفرادیت تھی۔ وہ یہ کہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا۔ ایک بار پھر میرے جذبات بھڑک اٹھے اور میں نے اسے ٹب سے نکال لیا۔ بس نواز، اب نہیں۔ وہ مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی اور بالآخر خاموش ہو گئی۔ غسل خانے کے فرش پر ایک بار پھر زندگی کا سب سے لذت آمیز کھیل شروع ہو گیا اور چند لمحات کے بعد وہ اس کھیل میں میری برابر کی شریک بن گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے فروٹس اور کافی رکھی ہوئی تھی جس کی ضرورت ہم شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ اس بار نیلما نے اپنے ہاتھ سے کافی بنائی۔ اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی تھی۔ بدرونقی اور مایوسی کی نقاب نہ جانے کہاں سے لگ گئی تھی اور اب وہ کسی قدر دلکش نظر آنے لگی تھی۔ ایک سرخ رنگ کے سیب کو وہ دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولی، اب مجھے اجازت دو نواز، کافی دیر ہو گئی ہے۔ پھر کب ملو گی؟ رات کو 12 بجے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ پل غلطہ سے جزیروں کے لیے اسٹیمر رات کو 10 بجے تک مل جاتے ہیں۔ آخری اسٹیمر 10 ساڑھے 10 بجے تک روانہ ہوتا ہے۔ ویسے لوگ راتوں کو زیادہ تر اپنے اسٹیمر استعمال کرتے ہیں۔ آخری جزیرہ آباد ہے، وہاں دکانیں بھی ہیں، سواری بھی مل جاتی ہے۔ کسی ایک آدمی کا وہاں کے ماحول میں ضم ہو جانا ناممکن نہیں ہے۔ 12 بجے تک کا وقت وہاں کے کسی قہوہ خانے میں گزار سکتے ہو۔ اس کے بعد جزیرے کے بائیں سمت اس سفید عمارت کی طرف چل پڑنا جو عام آبادی سے ہٹ کر ہے۔ عموماً لوگ اس کی طرف ہچکچاہٹ مناتے ہیں۔ اگر کسی سے متولی کا مکان پوچھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر لوگ ضرورتاً ادھر جھانکتے ہیں۔ اوہ ٹھیک 12 بجے، میں انتظار کروں گی، دیر نہ ہو۔ نرما، میں نے اسے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میری زندگی، جو خوشی تم نے مجھے دی ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور میں نے اسے کھینچ کر ایک بار پھر آغوش میں لے لیا۔ بس بس میرے محبوب، بس، مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے جو میری بساط سے باہر ہے۔ کل کا دن ہماری زندگی میں ایک آزاد دن ہوگا، پھر میں تمہارے ساتھ پورے استنبول کی سیر کروں گا نرما، میں نے کہا اور اس نے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ خدا حافظ، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ میں تھکی تھکی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ ہربنس کا ٹھکانہ مل گیا تھا، ممکن ہے آج ہی کامیابی مل جائے، اور پھر اس کے بعد وہی روزمرہ کی زندگی۔ بہرحال میری زندگی پر جمود نہیں تھا، نت نئے ہنگامے سر اٹھاتے تھے، آج یہاں کل وہاں، یہی روانی مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ میری زندگی تو نہ جانے کتنے روگ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کبھی میرا ضمیر نہیں پڑپڑاتا تھا؟ میں نے ضمیر کی آواز بند کر دی تھی، اس کی زبان گھٹ گئی تھی، لیکن اکثر تنہائیوں میں میری درندگی پر احتجاج کرتا تھا۔ کیا یہ لڑکیاں میری ہمدردی کی مستحق نہیں ہیں؟ کیا انسانیت سے میرا کوئی ناتا نہیں رہا ہے؟ میں ان لڑکیوں کو اپنے اچھے برے مقاصد کے لیے استعمال تو کر سکتا ہوں، ان کی جذباتی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان سے کام تو لے سکتا ہوں، لیکن میں ان میں سے کسی مظلوم کو اپنا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ لیکن اس کا فیصلہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زمانے نے مجھے انسان کہاں رہنے دیا تھا؟ میری جو پوزیشن ہے وہ خود میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ میری لاش تو آج بھی کراچی کی نیٹی جیٹی میں موجود ہے۔ جہلم کا عسکر نواز تو بے گور کفن سمندر پر تیر رہا ہے۔ وہاں سے تو ایک اسمگلر، ایک شاطر دریافت کیا گیا تھا جسے لا کر اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے جو انسانیت سے دور ہے، اور یہ شاطر جب نواز کی بے گور کفن لاش دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں دکھ ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اس مردہ نواز میں زندگی پھونکنا اس کے بس سے باہر ہے۔ نرما: اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو ان تمام لڑکیوں سے زیادہ مظلوم ہے جو اب تک مجھے مل چکی ہیں۔ یہ تو اپنی کہانی بھی نہیں سنا سکی۔ اس کا ماضی، اس کی دکھ بڑی داستان تو آج تک میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ بہرحال حالات نے جو کچھ سمجھایا کروں گا۔ وہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کو زندگی کر مارنے میں بہرحال زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ نرما کے پاس تو یہ ہتھیار بھی نہیں ہے، اور نرما کے خیال سے پیچھا چھڑانے کے لیے ضروری تھا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ یوں بھی تھک گیا تھا اور پھر رات کو کام بھی کرنا تھا۔ نیند کی دیوی مہربان تھی۔ آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا۔ بتی جلائی، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے، لباس پہنا اور خود کو چاقو چبند کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کمرے سے نکل آیا۔ ہوٹل کا ڈائننگ ہال آباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ویٹر نے پروگرام کارڈ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے کافی اور کچھ ہلکی پھلکی چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ عمدہ پروگرام تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا تو اپنا پروگرام تھا۔ کافی وغیرہ آ گئی۔ ویٹر نے پروگرام کارڈ ہٹا دیا تھا۔ میں پایاں کھاتے ہوئے کافی پیتا رہا۔ چٹتی نگاہوں سے میں ہال کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ بہت سے چہرے نظر آئے، مختلف لوگ، مختلف کیفیات۔ چند لڑکیاں مسکرائیں، لیکن میں انہیں جوابی مسکراہٹ نہ دے سکا۔ اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ 9 بجے ہلٹن سے نکل آیا، ٹیکسی کی اور پل غلطہ کی طرف چل پڑا۔ پارٹ نمبر 7 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے۔